اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ ناظرین، کہانیوں کے سفر میں ایک اور اسلامی کہانی پیش خدمت ہے۔ تاریخ کے صفحات میں ایسے کئی واقعات ہیں جنہوں نے اپنے اعمال سے دنیا کو متاثر کیا ہے، لیکن کچھ شخصیات ایسی ہیں جن کے ذکر کے سخاوت اور عظمت کی کہانی مکمل نہیں ہوئی۔ ان میں سے ایک نام حاتم طائی کا ہے، جو اپنی سخاوت، مہمان نوازی اور انسان دوستی کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آپ نے کبھی کسی ایسے شخص کے بارے میں سوچا ہے جو اپنی خوشحالی کو دوسروں کے لیے وقف کر دے؟ حاتم طائی کا کردار ہمیں سبق دیتا ہے کہ انسان اور ایثار کے حقیقی معنی کیا ہیں۔ ان دلکش واقعات اور ان کی بے لوث قربانیاں اور ان کے منفرد انداز زندگی آج بھی دلوں کو چھو لیتے ہیں۔ چلیں تاریخ کے ان صفحات کو پلٹتے ہیں جہاں حاتم طائی کے کردار کی روشنی سے صحابہ کا ایک نیا باب رقم ہوتا ہے۔ یہ کہانی نہ صرف ان کی عظمت کو بیان کرتی ہے بلکہ ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ حقیقی عظمت مال و دولت میں نہیں ہے بلکہ انسانیت کی خدمت میں ہے۔ روایت میں ہے کہ یمن میں ایک قبیلہ آباد تھا، اس کا سردار حاتم طائی تھا۔ حاتم طائی کی سخاوت سے دنیا کا کون سا آدمی ایسا ہے جو نا واقف ہو؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ جب قید ہو کر آئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ پتہ چلا کہ ان قیدیوں میں حاتم طائی کے قبیلے کے ایک خاتون بھی ہیں، تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو رہا کر دیا جائے۔ خاتون کو جب یہ خوشخبری سنائی گئی تو اس نے رہا ہونے سے انکار کر دیا کہ میرے ساتھ قبیلے کے دوسرے افراد بھی ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پورے قبیلے کو آزاد فرما دیا اور مال غنیمت بھی واپس کر دیا۔ نہ صرف اپنی طرف سے انعام و اکرام سے نوازا بلکہ بنفس نفیس سرحد تک چھوڑنے کے لیے تشریف لے گئے۔ حاتم طائی کی سخاوت کے ضمن میں قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ روم کے بادشاہ کے دربار میں ایک دن حاتم طائی کی سخاوت کا تذکرہ ہو رہا تھا، تو ایک نے بتایا کہ حاتم طائی کے پاس ایک بہترین عمدہ نسل کا اونٹ ہے جو ہوا کی رفتار سے تیز دوڑتا ہے۔ خوبصورت اتنا ہے کہ جو بھی اس کو دیکھتا ہے بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ حاتم طائی اور اس کے اونٹ کی تعریف سن کر بادشاہ بولا کہ جب تک کسی آدمی کو آزمایا نہ جائے اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا عقل اور شعور کے خلاف ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ تم خود جاؤ اور حاتم کی سخاوت کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کرو اور کسی چیز کا مطالبہ اس سے کرو جو اس کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی ہو۔ دربار میں سے ایک درباری نے کہا کہ حاتم طائی کے لیے سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ قیمتی اس کا اونٹ ہے۔ بہت سے لوگوں کو درباری کی یہ بات بہت پسند آئی اور اس نے وزیر سے کہا کہ تم خود حاتم طائی کو کہو کہ بادشاہ وہ اونٹ مانگ رہا ہے، اور اگر وہ اونٹ دے دیتا ہے تو حاتم طائی یقیناً سخی ہے۔ روم سے چلا ہوا یہ وفد منزل طے کرتا ہوا رات کے وقت حاتم طائی کے گھر پہنچا۔ جس وقت وہاں پہنچا موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ اندھیرے میں بادلوں کی گرج ماحول کو خوفناک بنا رہی تھی۔ ایسے خراب موسم میں کسی مہمان کی مہمان نوازی کرنا تو دور کی بات، گھر سے نکلنا بھی ممکن نہیں تھا، لیکن حاتم طائی نے میزبانی کا حق ادا کیا اور مہمانوں کی تواضع اور آرام اور آسائش کا پورا انتظام کیا۔ دسترخوان پر لذیذ بھنا ہوا گوشت کھا کر مہمان خوش ہو گئے اور انہوں نے اپنے اندر سفر کی تھکان کی جگہ توانائی محسوس کی اور گہری نیند سو گئے۔ صبح کے وقت جب بارش تھم گئی تو ہر چیز دھلی ہوئی اور صاف نظر آ رہی تھی۔ ناشتے کے دوران وزیر نے مہمان نوازی اور اظہار تشکر کے بعد اپنے آنے کا مقصد بیان کیا کہ ہمارے بادشاہ کو عام اونٹ کے بارے میں کچھ بتایا گیا ہے۔ اس کی تعریف سن کر بادشاہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا اونٹ بادشاہ سلامت کی خدمت میں نظر کر دیں۔ یہ بات سن کر حاتم طائی افسوس کے ساتھ ہاتھ ملنے لگا اور بہت افسردہ ہو کر بولا، اگر آپ اونٹ ہی لینے آئے تھے تو یہ بات آتے ہی مجھے بتا دینی چاہیے تھی، لیکن اب میں مجبور ہوں اس لیے کہ میرا پیارا اونٹ اس دنیا میں اب نہیں رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پوری رات طوفانی بارش برستی رہی۔ میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ چراگاہ یا کسی اور جگہ سے کوئی جانور منگوا سکتا، لہٰذا میں نے اپنے اونٹ کو ذبح کر دیا
اور اسی کا بھنا ہوا گوشت دسترخوان کی زینت بنایا تھا۔ وزیر حاتم طائی کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ بادشاہ سلامت کو جب یہ سارا واقعہ سنایا گیا تو اس نے حاتم طائی کی سخاوت کی بڑی تعریف کی۔ قبیلہ بنی کے سردار نے حاتم طائی کے بارے میں یوں رقم کیا ہے کہ ایک بادشاہ نے حاتم طائی کی اتنی شہرت سنی کہ بادشاہ نے محسوس کیا کہ اس کی شہرت کا نام اور اس کی عزت ختم کرنے کے لیے اس نے ایک شیطانی ذہن کو استعمال کرتے ہوئے ایک چالاک، فساد پند اور لالچی شخص کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ حاتم طائی کا قتل کرے، اس کا سر اٹھا کے لے آئے۔ دہشت گرد اور قاتل شخص اپنے ترکش تیروں سے بھرا اور تیز دھار تلوار کو میان میں رکھ کر حاتم طائی کے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ حاتم طائی کے علاقے میں پہنچا تو اس کی ملاقات ایک خوش گفتار، خوش مزاج اور بڑے ہی پرسکون شخص سے ہوئی۔ یہ شخص کرائے کے قاتل کو مسافر سمجھ کر اپنے گھر لے گیا اور ایسے پیار اور خلوص سے اس کی تواضع کی کہ کرائے کا قاتل اس کا گرویدہ ہو گیا۔ دوسرے دن جب مہمان نے رخصت ہونا چاہا تو خوش گفتار اور خوش اخلاق میزبان نے اصرار کیا کہ مہمان ابھی چند روز اور قیام کرے اور مزید خدمت کرنے کا موقع دے۔ کرائے کے قاتل کے دل میں میزبان کی تکریم اور بڑھ گئی۔ اس نے کہا کہ مجھے ایک ضروری کام درپیش ہے، اس لیے میں زیادہ دن نہیں ٹھہر سکتا۔ اس نے کہا کہ مجھے اب حکم دیں اور بتائیں کہ شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ کرائے کے قاتل نے رازداری سے کہا کہ بادشاہ نے مجھے حاتم طائی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کے سر پر بڑا انعام مقرر کیا ہے۔ اگر آپ حاتم طائی کو جانتے ہیں تو مجھے اس کا پتہ بتا دیں۔ یہ سن کر حاتم طائی مسکرایا اور عاجزی کے ساتھ جھک کر کہا، میں حاتم طائی ہوں۔ اب آپ اپنا کام شوق سے پورا کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر یہ کام آپ اس وقت پورا نہیں کریں گے تو پھر لوگ آپ کو دیکھ لیں گے اور وہ مزاحمت کریں گے اور آپ انعام سے محروم رہ جائیں گے۔ حاتم طائی کی یہ بات سن کر کرائے کا قاتل اپنے میزبان کے پیروں میں گر گیا۔ اس نے اپنی تلوار اور تیروں سے بھرا ہوا ترکش پھینک دیا اور کہا، اے معزز سردار، آپ کے جسم پر پھول مارنا بھی گناہ ہے۔ عظیم سے ایک مرتبہ حاتم طائی کے قبیلے پر دشمن قبیلے نے حملہ کیا اور کئی افراد کو قیدی بنا لیا۔ ان قیدیوں کو اپنے علاقے میں لے جا کر غلام بنائے جانے کا خطرہ تھا۔ جب حاتم طائی کو اس کی اطلاع ملی تو وہ وفود ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے تیار ہو گئے۔ دشمن قبیلے کا سردار اور ان کی رہائی کے بدلے بڑی رقم کا مطالبہ کر رہا تھا۔ حاتم طائی نے اس قبیلے کے قیمتی سامان، دولت اور جگہ اور اپنی جائیداد تک دینے کی پیشکش کی تاکہ قیدیوں کو آزاد کروا سکے۔ جب حاتم طائی دشمن قبیلے کے پاس پہنچے تو انہوں نے نہ صرف اپنے قبیلے کے قیدیوں کو آزاد کروایا بلکہ دشمن کے سردار کو اپنی سخاوت، عزت نفس سے اس قدر متاثر کیا کہ وہ حاتم طائی کا دلدادہ ہو گیا۔ سردار نے کہا، حاتم، تمہاری سخاوت اور انسانیت کے جذبے نے مجھے شرمندہ کر دیا ہے۔ آج سے ہمارے درمیان کوئی دشمنی نہیں رہی۔ محترم عزیز دوستو، انسان دولت مند یقیناً بننا چاہتا ہے لیکن سخی نہیں بننا چاہتا۔ کوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل کو اختیار کرنا نہیں چاہتا۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ سانسوں نے وفا کی تو ایک بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ خدا حافظ۔